क्लास 9 उर्दू सबक नंबर 6 नाम दियो माली। सबसे पहले सबक का खुलासा देखते हैं। नाम दियो माली राबिया दौरानी औरंगाबाद के एक बाग में माली का फरीजा अदा करता था। उसकी ज़ात ढेड़ थी जो नीच कौम ख्याल की जाती थी, लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मिरास नहीं। मकबरे के बाग की निगरानी मुसन्निफ के ज़िम्मे थी। वो बाग के अहाते में वाक़ मकान में रहते थे। वो कहते हैं कि मैं ऊपर वाले कमरे में काम करता था। जब थक जाता तो खिड़की खोल कर बाग को देखने लगता। मैं जब भी देखता नाम दियो माली को काम में मसरूफ़ पाता। उसे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर ना होती थी। वो तमाम पौधों की देखभाल करता, उनकी तराश खराश करता और उल्टे पांव पीछे हट कर उनकी खूबसूरती का जायज़ा लेता और दिल ही दिल में खुश होता रहता। उसकी काम से लगन देखकर उसकी ज़ात के साथ मुझे दिलचस्पी हो गई थी। वो अपने काम में मगन दिखाई देता। उसकी कोई औलाद ना थी, इसलिए वो हर पौधे को औलाद की तरह संभालता था। उनको फलता फूलता देखकर ऐसे खुश होता जैसे एक बाप अपनी औलाद को बड़ा होता देखकर खुश होता है। अगर किसी पौधे को बीमारी लग जाती तो उसको फिक्र लाहक हो जाती। पौधों के लिए बाजार से दवा लाता, उनका इलाज करता। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में उसे महारत थी। दूर दूर से लोग अपने बच्चों के इलाज के सिलसिले में उसके पास आते थे। वो बाग में जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता था। दूसरे गांव के लोग उसे बुला कर ले जाते थे। वो खुद भी साफ सुथरा रहता और अपने चमन को भी खूब साफ सुथरा रखता था। उसने पूरे चमन को आईना बना रखा था। बाग का दारोगा अब्दुर्रहीम खान फैंसी तमाम मालियों का निगरान था। वो निगरानी के मामले में काफ़ी सख्त था, लेकिन नाम दियो माली काम का धनी था। उसे कभी भी उसकी तरफ से कुछ शिकायत ना हुई थी। वो सताइश की परवाह और सिले की तमन्ना किए बगैर काम करता था। एक साल बहुत कम बारिश हुई। बाग में पौधे सूखने लगे, पौधों के पत्ते मुरझाने लगे, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। वह घड़ों में पानी भर भर कर लाता और अपने पौधों को सींचता था। मैंने उसकी मेहनत देखकर उसे इनाम देना चाहा, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि भला कोई अपने बच्चों को पालने का मुआवजा लेता है। जब आला हजरत हजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नाज़िम तालीमात के ज़िम्मे लगाया गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। वो नाम दियो माली के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए और वहाँ और भी 20 माली काम करते थे। वो मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाए गए थे। डॉक्टर साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बाग को हकीकत में शाही बाग बनाए। यहाँ भी नाम दियो माली का वही अंदाज था। काम से सच्चा लगाव था और इसमें उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा। एक दिन मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की जोरिश हुई। सब माली भाग गए और छुप गए, मगर नाम दियो माली अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे खबर तक न हुई कि मौत उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों ने नाम दियो पर हमला कर दिया, इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसर मिजाज था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और काम से इश्क करता था। आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहता और वो सबको अच्छा समझता और सबसे प्यार करता था। उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जब कभी मुझे नाम दियो का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। यही काम नाम दियो माली ने किया था। उसके पास जो सलाहियत थी उसने कमाल दर्जे तक पहुँचाने की कोशिश में जान की बाजी लगा दी। आइए अब इस सबक का मरकज़ी ख्याल देखते हैं। मेहनत ही किसी इंसान का सबसे बेहतरीन तारुफ है। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। नाम दियो माली पेशा के लिहाज से माली था, लेकिन काम के साथ लगन, शौक़ और मोहब्बत उसे दिलों में अमर कर गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतें अता कर रखी हैं। अगर हम सच्चे जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारे ज़रूर कदरदान ठहरेंगे। आइए अब इस सबक की मश्क देखते हैं। नाम दियो माली के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नाम दियो पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। नाम दियो के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। नाम दियो बच्चों का इलाज करता था जड़ी बूटियों से। नाम दियो की मौत वाक़ हुई शहद की मक्खियों की यूरश से। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है सलाहियत। नाम दियो माली का ताल्लुक़ किस ज़ात से था? नाम दियो माली का ताल्लुक़ ढेड़ ज़ात से था।
نام دیو کو اپنے پودوں سے کس حد تک لگاؤ تھا؟ نام دیو کو اپنے پودوں سے بے حد لگاؤ تھا، وہ انہیں اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کے لیے کیا کیا جتن کرتا تھا۔ نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا، اس کے لیے دعائیں منگاتا اور دن رات اس کی سیوا کرتا۔ نام دیو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ نام دیو کی موت شہد کی مکھیوں کی یورش سے ہوئی۔ نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور بڑائی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعداد دی ہے اسے درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق نام دیو مالی کے متن کے پیش نظر خالی جگہ پر کریں۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام کام نہیں ڈیش ہے۔ بیگار، اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ ڈیش چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا۔ پروان، باغوں میں رہتے رہتے اسے ڈیش کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ جڑی بوٹیوں، اپنے ڈیش کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ بچوں، ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی ڈیش ہوئی، شورش۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو آپ اس عبارت کو غور سے پڑھ لیں، میں سوالوں کے جواب بتا دیتی ہوں۔ معروف مغربی مورخ سٹینلے والپٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ دنیا میں فقط چند افراد ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے انفرادی طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ شاید گنتی کے چند لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی ہو، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دیا ہو۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے انجام دیے۔ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال 3 جون 1947 کے دن کیا۔ مملکت خدا داد پاکستان کب وجود میں آئی؟ مملکت خدا داد پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آئی۔ قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا۔ اس تحریر کا ایک عنوان تجویز کریں۔ پاکستان قائد اعظم کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ آپ کتاب میں سے دیکھ کے غور سے پڑھ لیں۔ ہم اس کا سوال حل کرتے ہیں۔ درج ذیل اسم میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں مذکر کون کون سے ہیں۔ پیڑ، باغ، مکان، پانی، سوگ، علاج، مالی، پودا، جتن، مقبرہ۔ مؤنث ہیں قوم، کھڑکی، بات، مہارت، جڑی بوٹیاں، میز، شناخت، بارش۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے اور تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیے۔ سبق کا نام ہے نام دیو مالی اور مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے صاحب طرز انشا پرداز اور ماہر لسانیات تھے۔ اردو زبان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ نام دیو مالی کو اپنے لگائے ہوئے پودوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر پودے پر بھرپور توجہ اور دھیان دیتا تھا، ایک ایک کے پاس بیٹھ جاتا، انہیں پیار کرتا جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ان پودوں کا جھک جھک کر جائزہ لیتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ان سے دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہو، بڑی شفقت اور پیار سے ان کا حال پوچھ رہا ہو۔ پودوں کو پھلتا پھولتا اور پروان چڑھتا دیکھتا تو اسے بھی بے حد خوشی ہوتی تھی، اس کا دل بھی خوشی سے معمور ہو جاتا تھا۔ پودوں کو تندرست و توانا، مضبوط اور سخت ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ اگر کبھی اتفاق سے کسی پودے میں کیڑا لگ جاتا یا کوئی بیماری لگ جاتی جس کی وجہ سے پودا سوکھنے لگ جاتا تو نام دیو کی حالت دیدنی ہوتی تھی۔ وہ بے حد پریشان اور متفکر ہو جاتا تھا۔ وہ خود بازار سے پودے کے لیے دوائیں لے کر آتا تھا۔ بقول مفکر مالی کو پودے اولاد کی مانند عزیز ہوتے ہیں۔ وہ باغ کے مالیوں کے انچارج کے ذریعے دوائیں منگاتا، اگر انچارج نہ ہوتا یا انکار کر دیتا تو وہ مجھ سے کہتا کہ دوائیں منگوا دیں، تو میں کسی کے ذریعے دوائیں منگوا کر دیتا تھا۔ وہ جب تک دوائیں نہ منگا لیتا آرام سے نہ بیٹھتا تھا۔ وہ دن بھر اس بیمار پودے کی خدمت میں گزار دیتا تھا۔ وہ بیمار پودے کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جس طرح ہمدرد، خیرخواہ اور نیک دل ڈاکٹر اپنے کسی بہت پیارے اور قریبی عزیز
بیمار کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اس پودے کی صحت کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کرتا اور آخرکار اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ جب تک وہ پودا ٹھیک نہ ہو جاتا وہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ جب پودا تندرست ہو جاتا تب ہی اسے سکھ اور چین محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لگائے ہوئے تمام پودے ہمیشہ تناور درخت بنے۔ اس کا لگایا ہوا پودا یا درخت ایسا نہ تھا جو مرجھا گیا ہو۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے صاحب طرز انشا پرداز اور ماہر لسانیات تھے۔ اردو زبان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ نامدیو مالی بہت محنتی اور جفاکش تھا۔ اسے اپنے کام سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ کبھی سستی یا کاہلی سے کام نہیں لیتا تھا۔ وہ دنیا جہاں سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کو بڑے شوق اور لگن سے کرتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتا تھا تو بے جانا ہوگا۔ وہ اپنے کام کی تعریف کی خواہش اور بدلے کی تمنا کے بغیر کرتا تھا۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ ایک سال بارش بہت کم ہوئی جس کی وجہ سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی مہیا کرنے کے کچے اور پکے کنوؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ بارشوں کی وجہ سے ہی کنوؤں میں پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو زمین زیادہ مقدار میں پانی جذب کر لیتی ہے اور پھر کنویں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے۔ اگر بارش کم ہو تو پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے پودے اور درخت ضائع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو پودے اور درخت بچ گئے تھے وہ بھی بے حد کمزور و ناتواں اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے یہ تپے دق کے مریض ہوں۔ لیکن ان آفت زدہ حالات میں بھی نامدیو مالی کا باغ سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا تھا۔ یہ اس کی باغ سے مثالی محبت کا ثبوت تھا۔ وہ دور دراز سے ایک ایک گھڑا پانی کا اپنے سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو پانی دیتا تھا۔ ان مشکل حالات میں بھی لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ پانی کی قلت کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی نہیں ہوئی تھیں، حتیٰ کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا۔ مگر آفرین ہے نامدیو مالی پر کہ یہ اللہ کا بندہ ان نامساعد حالات میں بھی کہیں نہ کہیں سے پانی لے آتا اور اپنے پیاسے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ بقول برٹرینڈ رسل، مالی کو پودے اولاد کی مانند عزیز ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔